محرم الحرام سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ ہو گئی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے سیکیورٹی کے پیش نظر صوبے بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ پنجاب بھر میں 1 سے 10 محرم تک دفعہ 144 نافذ رہے گی۔ دفعہ 144 کے تحت پنجاب میں 7 قسم کی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ محکمہ داخلہ کا یہ بتانا ہے کہ دفعہ 144 کے تحت یہ پابندیاں عائد کی گئی ہیں اور محرم الحرام کے منظور شدہ جلوسوں اور مجالس کے علاوہ کوئی نئی اختراع نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈیٹا بیوروکریسی کیسر کھوکھر ڈیٹیلز بتائیں گے۔ جی کیسر کھوکھر۔ جی محکمہ داخلہ کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق آج سے دفعہ 144 نافذ ہے۔ یہ دفعہ 144 پورے صوبے میں نافذ کی گئی ہے اور 1 محرم سے 10 محرم کے درمیان ہوگی۔ اسلحہ کی نمائش اور آتشگیر مادہ کی نمائش پر پابندی ہوگی۔ اسلحہ کی موومنٹ پر پابندی ہوگی اور جلوس صرف مقرر کردہ راستوں پر نکل سکیں گے۔ جلوس مقرر کردہ راستوں سے ہٹ کر نکلنے پر پابندی ہوگی۔ اس کے ساتھ جلوس کے راستوں میں مورچے بنانے پر پابندی ہوگی اور 9ویں اور 10ویں محرم کو جو ہے اس کو جو ہے وہ ڈبل سواری پر پابندی ہوگی۔ یہ بچے، بوڑھے اور پولیس اہلکار جو سیکورٹی اہلکار ہے وہ اس سے مستثنی ہوں گے، جبکہ باقی ڈبل سواری پر پابندی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ مذہبی منافرت پھیلانے یا فرقہ پرستی پھیلانے والے جو اشارے ہیں یا نعرے ہیں ان پر پابندی ہوگی۔ وال چاکنگ کرنے پر پابندی ہوگی اور اس کے علاوہ یہ حکومت پنجاب نے پابندی لگائی ہے اور دفعہ 144 نافذ کر دی ہے اور کسی بھی قسم کی فرقہ پرستی پھیلانے پر بھی پابندی ہوگی۔ یہ بھی حکومت پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اور یہ آج سے 10 محرم تک جو دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے۔ بہت شکریہ کیسر کھوکھر۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا محرم الحرام کے لیے جامع اور فول پروف سیکیورٹی پلان تیار ہو چکا ہے۔ سیف سٹی کنٹرول روم سے ڈیجیٹل وال کیمروں کے ذریعے سخت سیکیورٹی سرویلنس ہوگی۔ 1200 سے زائد سیف سٹی کیمروں سے مجالس، امام بارگاہوں اور جلوسوں کی سیکیورٹی کور کی جا رہی ہے۔ تمام حساس مقامات اور جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے اضافی پورٹیبل کیمرے بھی نصب کر دیے گئے ہیں۔ مرکزی زداری جلوس روٹس کی سیف سٹی کیمروں کے ذریعے لمحہ بلمحہ مانیٹرنگ کی جائے گی۔ روٹس پر سیف سٹی کی موبائل کمانڈ اور وہیکل کے ذریعے سیکیورٹی کی مسلسل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ دیگر اضلاع میں قائم سمارٹ سیف سٹی سینٹر سے سیکیورٹی اور سرویلنس کو فول پروف بنایا گیا ہے۔ طے شدہ روٹس اور مقامات کے علاوہ کسی اور جگہ جلوس اور مجالس کی اجازت نہیں ہوگی۔ سیف سٹی ہیڈ کوارٹر میں پولیس کمیونیکیشن افسران، ٹیکنیکل ٹیمیں 24 گھنٹے ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نمائندگان بھی سیف سٹی سینٹر میں ڈیوٹی دے رہے ہیں، ترجمان کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کا محرم الحرام کے لیے جامع اور فول پروف سیکیورٹی پلان تیار ہو چکا ہے۔ اب آپ کو بتائیں ضلع انتظامیہ محرم الحرام میں بہترین انتظامات کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ محرم اور عاشورہ کے انتظامات تیزی سے تکمیل کی جانب گامزن ہیں۔ ڈی سی لاہور کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ طاہر جمیل خان ہیں، مزید ڈیٹیلز بتائیں گے۔ جی طاہر۔ جی بالکل، محرم الحرام کی آمد کے ساتھ ہی ضلع انتظامیہ بھی متحرک ہو گئی ہے اور اس حوالے سے عاشورہ کے جو انتظامات ہیں وہ بھی مکمل کیے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے نیاز بیگ اور ایمان حیدر امام بارگاہ کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ چیف آفیسر MCL AC علامہ اقبال ٹاؤن، پولیس حکام اور دیگر محکموں کے نمائندگان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر علامہ اقبال ٹاؤن خواجہ محمد عمیر محمود نے اس موقع پر حکام کو تفصیلی بریفنگ دی۔ ان کا کہنا تھا کہ جلوسوں کے راستوں کی صفائی عاشورہ سے پہلے یقینی بنائی جائے گی۔ کلینک آن ویلز اور پانی کی سبیلیں جلوسوں کے لیے لگائی جا رہی ہیں۔ شرکاء کے لیے پانی اور طبی امداد کے انتظامات بھی مکمل ہے۔ امن اور رواداری کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر یہ احکامات جاری کیے۔ انہوں نے کہا کہ منتظمین امن کے سفیر کے طور پر کردار ادا کریں، جلوسوں کے روٹ سے رکاوٹیں فوری ہٹائی جائیں، محرم کے تقدس کا خیال رکھا جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے یہ لاہوریوں سے اپیل بھی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ شہری سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ تعاون کریں، انتظامات میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ طاہر۔ ہائی کورٹ کا شہر میں دھواں دینے والی گاڑیوں کے خلاف مؤثر کارروائی نہ ہونے والے اظہار ناراضگی۔ آپ کو بتائیں کہ عدالت نے محکمہ ماحولیات کی نئی فورس کی کارکردگی پر اظہار عدم اطمینان کیا ہے۔ عدالت نے کیا ریمارکس دیے، ملک اشرف سے جانیں گے۔ جی ملک اشرف۔ لاہور ہائی کورٹ میں آج سموگ تدارک کے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے اور عدالت نے شہر میں دھواں دینے والی گاڑیوں کے خلاف مؤثر کارروائی نہ کرنے پر محکمہ ماحولیات پر اظہار ناراضگی کیا ہے اور آئندہ سماعت پہ ڈائریکٹر ایڈمن محکمہ ماحولیات کو شہر میں نئی فورس کی تعیناتی کے متعلق رپورٹ سمیت طلب کیا ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے مزید آئندہ سماعت پہ
येलो लाइन प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट नस्पा को वो भी पेश होने का हुक्म दिया है। और ये भी रिमार्क ये है कि चीफ मिनिस्टर का काम ये नहीं कि वो हर काम को देखें, ये जो चेक करना है ये महकमों का काम है। जैसे शाहिद करीम ने मज़ीद जो सेक्रेटरी जो महकमा ज़राअत हैं इनकी कारकर्दगी पर भी अदम इत्मीनान का इजहार किया है और सेक्रेटरी महकमा ज़राअत को हिदायत की है कि वो बाक़ियात आग लगाने वाले जो फसलों को आग लगाने वाले के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करने वाले जो अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करके आइंदा समात पे रिपोर्ट पेश करें। पंजाब हुकूमत के वकील हैं उन्होंने भी एक रिपोर्ट पेश की और कहा कि येलो ट्रेन लाइन मनसूबे के हवाले से अभी स्टडी चल रही है और अभी इस पर कोई नहीं हुआ, उसका C1 जो अप्रूवल नहीं हुई। तो जैसे शाहिद करीम ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि इस मनसूबे में जब ये किनार रोड पे बने तो वहाँ पे दरख्त ना काटे जाएँ। तो इसकी मज़ीद समाज जो है वो मंगल के लिए मुलतवी की गई है और मंगल के रोज़ महकमा माहौलियात के जो डायरेक्टर एडमन हैं उनको से जो नई फोर्स है महकमा माहौलियात की उनकी तैनाती की रिपोर्ट समेत पेश होने का हुक्म दिया है। आज भी इस केस में डिप्टी अटॉर्नी जनरल सदर अली बाजवा, महकमा माहौलियात के ड्यूटी डायरेक्टर अली एजाज समेत दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। बादलों का बसेरा है, कहीं रिमझिम फुहार। शहर के मुत्तादिद इलाकों में बादल बरस पड़े। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा 33 तक जाने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों में बारिश के क्या इम्कानात है, अफशा रिजवान बता रही हैं। जी अफशा। हाँ जी बिल्कुल, आसमान पर बादल और सूरज आमने सामने हैं, लेकिन ज़्यादातर बादलों का राज दिखाई देता है क्योंकि बादलों की हुक्मरानी ज़्यादा दिखाई देती है। बादल जो है सूरज का रास्ता रोक लेते हैं और सूरज की किरणें ज़मीन तक नहीं आ पा रही हैं। लेकिन हफ्स भी साथ ही साथ महसूस किया जा रहा है, बावजूद इसके कि आसमान पर बादल हैं, काली घटाएँ हैं, लेकिन उसके बावजूद हफ्स और घुटन उसकी शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। सेक्रेटेरिएट और चुबुद्री के अतराफ के इलाके हैं जहां पे हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी घुटन और हब्स जो है वो अपनी शिद्दत पे है। इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि महसूस 37 किया जा रहा है। पूरा 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा महसूस किया जा रहा है, जो इस बात की इलामत है कि बहुत ज़्यादा हब्स और घुटन है। हवा में नमी का तनासुब भी 7% रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से हब्स और जो दबाव है वो बहुत ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। शहरियों को हब्स महसूस हो रहा है, पसीना आ रहा है, जबकि 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं, वो भी इस हब्स के ज़ोर को तोड़ने में नाकाम साबित हो रही हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से अभी भी और आइंदा 24 घंटों में भी हल्की बारिश की पेशन गोई भी की गई है और ये भी बताया गया है कि हफ्ते के आखिर में गरज चमक के साथ बारिश होगी तो मज़ीद जो है मौसम खिल उठेगा। लेकिन अगर बारिश के बाद हवा रुक गई और हवा में नमी का तनासुब और बढ़ गया तो हब्स जो है वो अपने अरूज पर पहुंच जाएगा। तो ये मिला जुला मौसम है जो शहरियों को इस वक्त देखने में आ रहा है और शहरी इसी मिले जुले मौसम को बर्दाश्त कर रहे हैं और अपने रोज़मर्रा की जो काम है वो कर रहे हैं, क्योंकि मौसम कभी जो है सूरज अपनी तेज़ किरणें बिखेरता है तो कभी बादल उसको छुपा देता है और उसी तरह हवा चलती है तो मौसम खुशगवार हो जाता है। लेकिन फिर उसी के बाद जैसे ही हवा रुकती है तो बहुत ज़्यादा हब्स और घुटन महसूस करना पड़ता है। और इस हब्स के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, गैर ज़रूरी कोई काम और सफ़र नहीं करना चाहिए ताकि पसीना ना आए और आपकी जो तवानाई है वो बची रहे, ताकि आप इस हब्स के मौसम में निढाल ना हो, BP ना लो हो। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, शरबत ज़्यादा पिएं ताकि ये हब्स का मौसम सुकून से गुजारें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफशा, हमारे साथ ही मौसम के हवाले से अपडेट कर रही थी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं कि नंबर प्लेट्स बारे अहम खबर यह है कि ज़ेरे इल्तिवा नंबर प्लेट्स जल्द मिलेंगी। 4 सालों में 30 लाख नंबर प्लेटों की तैयारी ज़ेरे इल्तिवा थी। 3.25 अरब की वसूली के बावजूद नंबर प्लेट्स तैयार नहीं हो सकी थी। इस हवाले से आगाह कर रहे हैं अली साही। जी अली साही। जी बिल्कुल, 11 लाख ज़ेरे इल्तिवा नंबर प्लेट्स के हवाले से गवर्नमेंट की जानब से अहम फैसला किया गया है और महकमा एक्साइज को डायरेक्शन दी गई है कि 11 लाख जो ज़ेरे इल्तिवा नंबर प्लेट्स हैं उनको मालकान की फराहमी के लिए फौरी तौर पर तैयार करवाया जाए और इसके लिए कंट्रैक्ट जो है वो NRTC को दिया जाए। चूँकि गुज़िश्ता कुछ अरसे में 30 लाख के करीब नंबर प्लेट्स पेंडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से 19 लाख नंबर प्लेट्स का कॉन्ट्रैक्ट NRTC को दिया गया, जो गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान मालकान तक पहुंचाई गई हैं। अब जो बाकी मानदा 11 लाख नंबर प्लेट्स हैं, जिनमें 9.5 लाख नंबर प्लेट
मोटरसाइकिल की है, जबकि 1.5 लाख नंबर प्लेट गाड़ियों की है। तो 1 अरब 35 करोड़ की ये पेमेंट एक्साइज के पास जमा थी। अब इसका कॉन्ट्रैक्ट देकर मालकान तक पहुंचाई जाएंगी और इसी हवाले से हुकूमत की जानब से अप्रूवल दी गई है। जितने भी मालकान थे उनकी जानब से फीसिस तो अदा की गई, लेकिन इसके बावजूद नंबर प्लेट्स की फराहमी नहीं की गई थी। जब इतना बड़ा बैकलॉग हो गया तो गुज़श्ता साल अप्रैल में महकमा एक्साइज ने नंबर प्लेट की वसूली बंद कर दी थी और तमाम जो गाड़ी रजिस्टर्ड करवाने वाले शहरी थे उनको डायरेक्शन दी गई थी कि वो SOPs के मुताबिक मार्केट से नंबर बनवाएं। आइंदा हुकूमत की जानब से जो ऑफिशियल नंबर प्लेट जारी की जाती थी गाड़ी और मोटरसाइकिलों के लिए, वो सिर्फ ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही। अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर अमल दरामद शुरू। मुहर्रम उल हराम के दौरान सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद की अपलोडिंग कानून नाफिज करने वाले इदारों ने साइबर पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। इस हवाले से अपडेट करेंगे इरफान मलिक। जी इरफान मलिक, आपको बताएं वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से पंजाब समेत तमाम अजला जो सूबे थे उनके जो कानून नाफिज करने वाले इदारे वहाँ पे मुतहर्रिक हैं और उसके साथ साथ ऐसे डिपार्टमेंट जो सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रहे हैं उनको हिदायत जारी की गई थी कि मुहर्रम उल हराम के दौरान मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ की जाए और फौरी तौर पर उनकी गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाएँ। इस हवाले से आपको बताएं कि पंजाब के अंदर सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से इसके ऊपर वर्किंग का आगाज़ करते हुए 20,000 से ज़ायद ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स और साइट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई कर ली गई हैं, उनकी निशानदेही कर ली गई है जो कि मजहबी मुनाफरत फैलाने में, इशारा अंगेज़ी में या दीगर जो ऐसी एक्टिविटी में मुलविस थे जिससे नक्शे अमन का बायस बन सकता था। इन तमाम अकाउंट्स को अब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को जो रिपोर्ट किया जाएगा, जिसके बाद इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उसके साथ साथ इनकी साइट्स जो हैं या सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं इनको ब्लॉक भी किया जा सकता है। इस हवाले से आपको बताएं कि सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से जो 20,000 अकाउंट जो आइडेंटिफाई किए गए थे उसमें से 15,000 की रिपोर्ट जो है वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को कर दी गई है, जबकि PTA की जानिब से, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी की जानिब से 9,000 के करीब ऐसे अकाउंट्स और सोशल मीडिया पेजेस जो हैं उनको ब्लॉक भी कर दिया गया है। और इस हवाले से जो हुकाम है उनकी जानिब से ये बताया गया है कि मजहबी मुनाफरत और इश्तियाल अंगेज़ी करने वाले ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स और साइट्स के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और इसके लिए तमाम इदारे मुतहर्रिक हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। 9 मई जिना हाउस, अस्करी टावर हमला और थाना शादमान नजर आतिश मुकदमात। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की 3 मुकदमात में पूरी जमानत पर समात हुई है। अदालत ने उमर अयूब की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समात का हवाल जानेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन जमाली। जी बिल्कुल, अपोजिशन लीडर उमर अयूब की 3 मुकदमात के अंदर अबूरी ज़मानत की दरख्वास्तों पर आज समात हुई। उमर अयूब पेश नहीं हुए। वकला ने उनकी हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर की, जिसमें कहा गया कि वो कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत की वजह से आज पेश नहीं हो सकते। अदालत ने उनकी हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और उनकी अबूरी ज़मानत में 8 अगस्त तक तोसी कर दी है। उमर अयूब ने जिना हाउस हमला केस, अस्करी टावर हमला केस और थाना शादमान नजर आतिश केस, इन 3 मुकदमात में अबूरी ज़मानत आज उनकी लगी हुई थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने समात की और इस पे अबूरी ज़मानतों में तोसी कर दी और उनकी जो हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त थी उसको मंजूर कर लिया। जी शुक्रिया जमालुद्दीन जमाली। गुलबर्ग पुलिस का मनशियात का जाली चालान पेश करने का मामला। एडिशनल सेशन जज शुकेब इमरान कमर का मनशियात का जाली मुकदमा दर्ज करने का सख्त नोटिस। गवाहों के साथ चालान पेश करने का भी सख्त नोटिस लिया। शाहीन अतीक अपडेट करेंगे। जी शाहीन। जी गुलबर्ग पुलिस की तरफ से जाली मंशियात का केस पेश करने का जो है ये मामला है। एडिशनल सेशन जज शुकेब इमरान की अदालत में एक मुलज़म ज़ैन अली, जिसके ख़िलाफ़ 1400 ग्राम चरस रखने का चलान जो है वो अदालत में पेश किया गया था। अदालत में इंक्वायरी रिपोर्ट पेश हुई जिस पर जाली चलान जो है वो साबित हुआ। इस पर एडिशनल सेशन जज शुकेब इमरान कमर ने CCPO को हुक्म दिया है कि जो मुकदमे के मुद्दई हैं सब इंस्पेक्टर सफ़ियान और इसके अलावा जो तफ्तीशी अफसर है जिसका नाम अहमद दीन है और दीगर जो रिकवरी के गवाह हैं तमाम के
خلاف جو ہے وہ پرچہ فوری طور پر جو ہے وہ درج کیا جائے۔ اب عدالت میں اس جعل سازی کا اس وقت انکشاف ہوا جب ایڈیشنل سیشن جج شکیب عمران نے ملزم کے اوپر فرد جرم عائد کر دی تھی۔ عدالت میں فرد جرم جو ہے وہ جاری تھی اور عدالت میں 265K کی درخواست جو ہے وہ دی گئی، جس پر یہ ٹھیک ہے انکشاف ہوا۔ شاہین عتیق، بہت شکریہ۔ صوبے بھر کے تعلیمی بورڈز میں میٹرک انٹر کے پریکٹیکل امتحانات ختم کرنے کی تجویز۔ نہم اور دہم جماعت میں 10 نمبر کے پریکٹیکل کے متبادل تحریری امتحان لیا جائے گا۔ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ جنید ریاض ہیں۔ جی جنید۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈز میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے پریکٹیکلز ختم کرنے کی تجویز دے دی گئی ہے، اور اس حوالے سے اساتذہ اور طلبہ نے اعتراضات اٹھائے تھے کہ جن کے تحریری امتحان میں 90% نمبر ہوتے ہیں ان کو پریکٹیکل امتحان میں 5 نمبر دے کر فیل کر دیا جاتا ہے، یا جس بچہ کے تحریری امتحان میں اتنے اچھے نمبر نہیں ہوتے ہیں ان کے پریکٹیکل میں 30 نمبر لگا دیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ART متبادل آلٹرنیٹ سسٹم جو ہے وہ متعارف کروایا جائے، جیسے فیڈرل بورڈ میں آلٹرنیٹ ٹو پریکٹیکل امتحان جو ہے وہ لیا جاتا ہے، اسی طرز پر جو ہے پنجاب میں بھی جو ہے پریکٹیکلز کی جگہ تحریری امتحان جو ہے وہ لے لیا جائے، 10 نمبر کا 9th میں اور 10 ہی نمبر کا میٹرک میں۔ اسی طرح انٹرمیڈیٹ میں بھی 20 نمبر 11ویں جماعت میں اور 20 ہی نمبر جو ہے 12ویں جماعت میں جو ہے وہ متبادل تحریری امتحان لے لیا جائے گا۔ بہت شکریہ جنید۔ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کو پیپر لیس کرنے کی جانب اہم پیش رفت ہوئی ہے، روٹ پرمٹ آن لائن جاری ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے آگاہ کریں گے طاہر جمیل خان۔ جی طاہر۔ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کو پیپر لیس کرنے کی جانب ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ اب جو روٹ پرمٹ ہے جو کہ پنجاب ٹرانسپورٹ جاری کرتی تھی پبلک ٹرانسپورٹ کو، جن میں رکشے، گاڑیاں، مسجد اور مختلف قسم کی سٹاف ڈیوٹی کی جو وینز ہیں خاص کر وہ شامل تھی، انہیں روٹ پرمٹ جاری کیا جاتا تھا، اور وہ روٹ پرمٹ حاصل کرنے کے لیے اپلیکینٹ کو 2 سے 3 چکر لگانے پڑتے تھے، اور مینول طریقے سے وہ روٹ پرمٹ اس کے بعد اپلائی کرنے کے بعد حاصل کیا جا سکتا تھا۔ لیکن اب یہ آن لائن بھی اس میں نہ صرف اپلائی کیا جا سکتا ہے بلکہ آن لائن جاری بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے پنجاب پورٹل کی ویب سائٹ یا موبائل اپلیکیشن کے ذریعے اب یہ آن لائن دستیاب ہے۔ اسی طرح اب اگلے مرحلے میں پیپر لیس کرنے کی جانب اس ڈپارٹمنٹ کے اگلے مرحلے میں اب جو چالان ہے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے، جو انفورسمنٹ فورس گرین یونیفارم میں آپ کو سڑکوں پہ مختلف جگہوں پہ نظر آتی ہے، وہ جو چالان کرتی تھی وہ ابھی بھی مینول طریقے سے فی الوقت کر رہی ہیں، اور اس کی جو جس کا چالان کیا جاتا ہے وہ نیشنل بینک میں وہ چالان جمع کروانے کے بعد اپنے ڈاکومنٹ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے آفس سے حاصل کر سکتا تھا، لیکن اب اسے بھی اگلے مرحلے میں آن لائن کیا جا رہا ہے۔ شکریہ۔ مالی سال کا اختتام LDA دفتر ہفتے کے روز کھلا رہے گا۔ DG LDA طاہر فاروق کا شہریوں کی سہولت کے لیے یہ اہم اقدام ہے۔ مالی سال کے اختتام پر LDA دفاتر کل بروز ہفتہ معمول کے مطابق کھلے رہیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ LDA فیسیلیٹیشن سینٹر شہریوں کی سہولت کے لیے صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک کھلا رہے گا۔ شہری LDA سے متعلقہ سروسز 28 جون بروز ہفتے کے روز بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ DG LDA طاہر فاروق کی ہدایت پر ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت نے وسطی پنجاب کے 7 ڈویژنز کی تنظیم 9 کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ حسن علی ہیں۔ جی حسن۔ جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت کی جانب سے پنجاب کی قیادت سے پنجاب کے 7 اضلاع سرگودا ڈویژن کو چھوڑ کے جو باقی کے 7 ڈویژن ہیں ان کی تنظیم 9 کے حوالے سے عہدیداروں کے نام جو ہیں وہ مانگ لیے ہیں، اور اس حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں پنجاب کی قیادت، مرکزی قیادت کو ڈویژنل سٹی، اس کے ساتھ ساتھ ضلع اور تحصیل کی سطح پر 3 عہدوں کے لیے 3 نام جو ہے وہ فراہم کرے گی۔ ان 3 عہدوں میں ہر ڈویژن، تحصیل، ضلع اور سٹی کے صدر، جنرل سیکرٹری اور اس کے ساتھ ساتھ انفارمیشن سیکرٹری کے عہدے شامل ہیں، جبکہ پنجاب کی قیادت جو ہے ان تینوں عہدوں کے لیے 3 نام مرکزی قیادت کو فراہم کرے گی، اور مرکزی قیادت جو ہے وہ متحرک کارکن اور جیالوں کی کارکردگی کی بنیاد پر نئے عہدیداروں کا چناؤ جو ہے وہ کرے گی اور ان کو تعینات کیا جائے گا۔ ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت نے پنجاب کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ فوری طور پہ لسٹیں جو ہے یہ فراہم کی جائیں، تاکہ پنجاب میں ایک مرتبہ پھر سے پاکستان پیپلز پارٹی کو
متحرک کیا جا سکے. اور اس حوالے سے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت, پارٹی کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں, ان کے ساتھ مشاورت کے بعد پنجاب کے ان بہت شکریہ حسن. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات. آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین کے مسائل سنے, فوری ریلیف کے احکامات جاری کیے. اے ایس آئی محمد فیاض کے بیٹے کی اسکالرشپ اور مالی امداد کی درخواست. آئی جی پنجاب کی درخواست پر ڈی آئی جی ویلفیئر کو ریلیف کی ہدایت. کانسٹیبل محمد تنویر رضا کی والدہ کی جانب سے ٹرانسفر کی درخواست پر ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ 2 کو ریلیف کی ہدایت کی گئی. شہید کانسٹیبل شیر علی کی والدہ کے بیٹے کی شہید کلیم پر بھرتی کی درخواست. بیٹے کی شہید کلیم پر بھرتی کی درخواست پر اے آئی جی ایڈمن کو ریلیف کی ہدایت. آرٹ انسپیکٹر کی سروس ریگولیشنائزیشن کی درخواستوں پر ایڈیشنل آئی جی پنجاب کو ریلیف کی ہدایات جاری کی گئیں. صوبائی وزیر صنعت اور تجارت چودھری شافع حسین کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس. محرم الحرام میں امن کی فضا برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا گیا. گجرات کے ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اے ڈی سی آر کی بذریعہ ویڈیو لنک شرکت. چودھری شافع حسین کی ضلع انتظامیہ اور پولیس افسران کو ضروری ہدایات جاری. سیکیورٹی ادارے پوری طرح مستعد ہو کر اپنے فرائض سر انجام دیں. چودھری شافع حسین کی جانب سے یہ واضح ہدایات جاری کی گئی ہیں اور ان کی جانب سے کہا گیا شرپسند اور مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھی جائے. تمام متعلقہ ادارے مربوط انداز میں کام کریں. آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں فلیٹیز ہوٹل میں میٹرو ای وہیکلز کے 4 نئے ماڈلز کی لانچنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا. T9 اسپورٹ تھرل پرو, M6 امپاور, 8S ماؤنٹین کلائمبر لانچ کر دیے گئے. وہیکلز کے نئے ماڈلز کی فلیٹیز ہوٹل میں لانچنگ تقریب. 3, 2 and 1. T9 سپورٹ تھرل پرو, M6 امپاور, 8S ماؤنٹین کلائمبر لانچ کر دیے گئے. تقریب میں سی ای او میٹرو وقاص احمد بٹ, سیکرٹری ٹرانسپورٹ محمد احسان احسن نے شرکت کی. مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین, ڈائریکٹر پارک سٹار آٹو موبائل گلزار احمد بٹ, چودھری ناصر محمود شریک ہوئے. وقاص احمد بٹ کا کہنا تھا کہ 4 ماڈلز نئے فیچرز کے ساتھ متعارف کروا دیے ہیں. مناسب قیمت میں اچھی چیز دے رہے ہیں. ہم نے اپنے ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کیا ہے. بیٹری ٹیکنالوجی ہم نینو کاربن فائبر پہ چلے گئے ہیں جو اس وقت 3rd جنریشن بیٹری ہے پاکستان میں. اور اس وقت ہمارا جو اگلا قدم تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو کروز کنٹرول, NFC کنیکٹیوٹی, موبائل فون چارجنگ اور اس طرح کے بے شمار فیچر دیے ہیں اور پرائز کو نیچے لے کے ہیں. سیکرٹری ٹرانسپورٹ پنجاب محمد احسان احسن کا کہنا تھا کہ 2030 تک 30% وہیکلز کو الیکٹریکل میں تبدیل کرنا ہمارا گول ہے. ہمارا جو شیئرڈ ویژن اور گول ہے جو ہے ماحول دوستی کو فروغ دینا, کاربن فٹ پرنٹ کو کم کرنا, کلائمیٹ چینج کو کامبیٹ کرنا اور ایک جو الیکٹرانک وہیکلز کی طرف جو ہے وہ سفر کی طرف گامزن ہونا, اس میں جو ہے بڑا اہم کردار ادا کرے گا. مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین بولے, وزیر اعلیٰ پنجاب کی کوشش ہے کہ جتنی زیادہ ہو سکے الیکٹرانک وہیکلز روڈ پر لائیں. اس وقت چیف منسٹر پنجاب کی کتنی زیادہ کوشش ہے, ان کی ایفرٹس ہیں اور ان کی خواہش بھی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے ہم پنجاب میں جتنی میکسیمم الیکٹرک وہیکلز لے کے آئیں روڈز کے اوپر, جن میں بسز بھی ہیں, کارز بھی ہیں, بائکس بھی ہیں. تقریب میں ڈیلرز اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. ڈیلرز نے نئے ماڈلز کو سراہا. مہمانوں کو شیلڈ سے بھی نوازا گیا. کیمرامین جمیل احمد کے ساتھ طلحہ اشرف, سٹی 42. ساؤتھ ایشین گیمز کے لیے تیار کیے جانے والے باکسنگ کمپلیکس کا کام شروع نہیں ہو سکا ہے. بجٹ میں 550 ملین کے پروجیکٹ کے لیے 75 ملین کی رقم مختص کی گئی. اس حوالے سے بات کریں گے عامر رضا خان سے. جی عامر. جی, ساؤتھ ایشین گیمز کا انعقاد ہونا ہے اور وہ 23 جنوری سے 31 جنوری 2026 تک ہے اور اس کے لیے اس باکسنگ ارینا کا تیار ہونا بڑا ضروری ہے, لیکن ابھی تک اس پر کام کا آغاز نہیں ہو سکا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی تک NOC نہیں آیا ہے, لیکن پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ پرعزم ہے کہ اس کو جنوری 2026 سے پہلے تیار کر لیا جائے گا. لیکن یہاں جو حالات ہیں وہ تو بالکل ایک کھنڈر نما عمارت ہے. ہمارے ساتھ اس وقت ڈائریکٹر سپورٹس رانا ندیم موجود ہیں, ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. رانا صاحب, کب تک تیار ہوگا, کتنا فنڈ ہے, کیوں آپ اس کو بنانا شروع نہیں کر رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیشنل پارک سپورٹس کمپلیکس جو ہے وہ سپورٹس کے حوالے سے ہمارا ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے جہاں پہ تمام فیسلٹیز موجود ہیں.
یہ جو باکسنگ ارینا ہے یہ بیسیکلی پاکستان سپورٹس بورڈ کے پاس ہے، اور اس کے حوالے سے ہماری جو ہے وہ گورنمنٹ اور پنجاب کی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سی ایم صاحبہ کا ویژن ہے کہ ہمارا پنجاب جو ہے وہ کھیلتا نظر آئے، اور اس کے حوالے سے جو ہمارے کھیلتا پنجاب کے انفراسٹرکچر ہے وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ یہ جو باکسنگ ارینا ہے اس کی ہم جو پریپریشن کے حوالے سے ہمارا خیال ہے کہ وہ ہم اس کو ساؤتھ ایشین گیمز کے حوالے سے یوز کرنا چاہ رہے ہیں، چونکہ یہ ابھی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے۔ ہم نے کرنٹ جو ADP ہے اس میں یہ اسکیم رکھ دی گئی ہے، اور اس کے لیے ابھی ہماری جو اس سال 75 ملین کے جو فنڈز ہیں وہ ہمیں اویلیبل ہیں۔ جی آپ نے بات سنی ندیم کی، اور ان کا کہنا ہے کہ پوری کوشش ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ یعنی پاکستان سپورٹس بورڈ سے جو ہے شکریہ عامر رضا۔